وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ بیان فرمانے والے حضرت ابو ہریرہ جو بہت ہی مشہور و معروف راوی ہیں، بہت ہی مشہور و معروف صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی عیسائی میرا نام سن لے پھر ایمان لائے بغیر مر جائے، اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا مگر وہ دوزخی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے کوئی، امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، رسول اللہ کا پیغام پہنچا، توحید و رسالت کا پیغام پہنچا، پر اسے قبول نہیں کیا، اسے امت دعوت کہتے ہیں کہ دعوت پہنچی ہے ان تک، پکار پہنچا ہے، پیغام پہنچا ہے، پر اس نے قبول نہیں کیا۔ اور وہ کہ جن تک توحید و رسالت کا پیغام پہنچا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پہنچا اور قبول بھی کر لیا، اسے امت اجابت کہتے ہیں۔ جیسے ہم غلامان مصطفیٰ کہ ہم تک توحید و رسالت کا پیغام پہنچا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے ہم نے قبول بھی کیا، ہم امت اجابت کہے جاتے ہیں۔ امت دعوت وہ تمام کفار و مشرکین، چاہے یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، بت پرستی ہوں، خدا کے منکر ہوں یا ہزاروں کے پجاری ہوں، سبوں تک آج کی تاریخ میں توحید و رسالت کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، اور آج پوری دنیا کی ایک طرفہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی بتا رہی ہے کہ اسلام کا پیغام پہنچا ہے، تب تو وہ دشمنی پہ اتر آیا ہے۔ اگر اسلام توحید و رسالت کا پیغام نہ پہنچا ہوتا تو پھر پوری دنیا ایک طرفہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم یا مسلمانوں کے خلاف ناپاک منصوبے پوری قوم، پوری دنیا نہ بنائی ہوتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی ہوں یا نصرانی کوئی بھی ہو، جس چیز کے بعد ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، اور کچھ جو احکام اسلام ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے اگر، تو وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ساری کائنات کے لیے عام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں، رسولان نظام گزرے ہیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ رب قدیر و جبار نے پیغمبر کو ایک زمانے کے لیے ذمہ داری دیا کرتا تھا، ایک خطے کے لیے ذمہ داری تھی کہ یہ فلاں قوم کے پیغمبر ہیں، یہ فلاں قوم کے پیغمبر ہیں، یہ فلاں قوم کے پیغمبر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عام ہے سبوں کے لیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اب نجات صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو پھر اسے آخرت میں نجات نہیں ملنے والی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دوزخی ہے، وہ جہنمی ہے۔ آقا کے فرمان پہ ذرا غور کیجئے کہ میرا پیغام پہنچا، اور یہ پیغام سے مراد اعلان نبوت کے بعد جب رب قدیر و جبار نے اپنے محبوب کو نبوت کے اعلان کا حکم عطا فرمائے کہ اے محبوب اب پیغام چھپ کر کے نہیں بلکہ چھپ کر پیش کرو، اب اعلان کر دو،
تب سے اب تک اور اب سے صبح قیامت تک جسے بھی یہ پیغام ملا اور اسے اس نے قبول نہیں کیا تو وہ جہنمی ہے۔ پر انبیاء کرام کے والدین، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تب انتقال فرما چکے، اللہ کو پیارے ہو گئے جب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی میں تھے۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، کچھ ہی سال گزارا تھا کہ والد محترمہ کا بھی انتقال ہو جایا کرتا ہے، اور اعلان نبوت کا حکم اللہ نے کب دیا؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، 40 سال کی ہوئی تو اعلان نبوت کا حکم عطا فرمایا۔ تو ان کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد جسے پیغام پہنچا اور رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا تو وہ دوزخی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے دو کیٹیگری کے لوگ تھے۔ ایک تو بتوں کے پرستار تھے، بتوں کے پوجنے والے تھے، ایک وہ تھے جو بتوں کو نہیں پوجتے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو وہ جانتے تھے، دل سے تصدیق بھی کیا کرتے تھے، انہیں موحد کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین بلا شبہ موحد ہیں، شرک سے پاک و صاف ہیں، اس لیے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں اور جنتی ہیں، چونکہ موحد ہیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے الحمدللہ۔ ہم امت اجابت ہیں، ہمیں اس پہ قائم رہنا ہے، دین سے جڑے رہنا ہے، دین کے اصول کے حوالے سے اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو حل کرنے کی نیک کوشش کرنا ہے۔ یقین کامل رکھیں میرے دوست کہ دین سے بہتر معاملات کا حل کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر ہم امت محمدیہ اتنے اچھے، اتنا بہترین فیصلے کے قانون رکھنے کے باوجود، اتنا بہترین سپریم کورٹ رکھنے کے باوجود اگر ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں، یہاں وہاں فیصلے کے لیے دوڑیں، یہاں اپلیکیشن ڈالیں، وہاں درخواست پیش کریں کہ مجھ پہ یہ ہو رہا ہے، گھر میں وہ ہو رہا ہے، میرے دوست اپنی بھی تذلیل کرنا ہے اور اپنے دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ در در کی ٹھوکریں وہ کھائے گا جس کے پاس قانون زندگی نہیں ہے، جس کے پاس فیصلے کے قانون نہیں ہے، جب ہمارے پاس الحمدللہ کائنات کے بہترین قانون ہے تو ہمیں چاہیے کہ گھر کے تمام تر معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے حل کرنے کی نیک کوشش کریں۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم سبوں کو دین کے حوالے معاملات کو فیصلہ حل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔